السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. اور یہ ویڈیو کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسائل کا حل ہے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے رہنمائی مل جائے گی. اور کہ جو ہے نا آپ اپنی پرابلم سے اور اپنے دشمنوں سے اور اپنی تمام پریشانیوں سے کس طرح سے آپ نجات حاصل کریں. تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا. مختصر سی صورت ہے لیکن بہت ہی جامع ہے اور ہماری ساری پرابلمس کا جو ہے نا ریلیف اسی صورت میں موجود ہے. یعنی کہ ویسے تو صورتیں ساری امپورٹنٹ ہیں لیکن اس میں جو ہے آپ کو اپنی پرابلمس ہمیں کیونکہ اپنے مسائل حل کرنے ہیں, ہمیں اپنی پریشانیاں دور کرنی ہے, ہمیں اپنے دشمنوں سے نجات چاہیے. تو اس سورہ کوثر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت مؤثر صورت ہے. چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صورت کا فٹ نوٹس پڑھوں گی اور پھر وہ بتاؤں گی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, تو لیٹ سٹارٹ. انا اعطینا الکوثر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. اب اس کے کیا فٹ نوٹس ہیں؟ کوثر سے مراد ہیں دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں جن میں روز حشر کا حوض کوثر اور جنت کی نہر کوثر بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو کوثر سے مراد جو ہے نا یہ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں اور وہ جن میں بیسیکلی جو روز محشر کا حوض کوثر ہے نا اور جنت کی نہر کوثر بھی شامل ہے. اکثر جو ہے یہ جو ہماری جو صورت ہوتی ہے ان اعطیناک الکوثر, اس کو جو ہے وہ اس کوثر سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے. آگے میں پڑھ رہی ہوں. فصلی لربک وانحر. بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو. تو یہ وہ نماز ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہمارے علماء جو ہمیں نارملی بتاتے ہیں کہ یہ جو جو فرض نمازیں جو آپ فرض نمازیں پڑھتے ہو, یہ جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہو, یہ جو آپ سنت اور فرض پڑھتے ہو, یہ ساری جو ہے نا یہ سب یہی نماز پڑھو. ٹھیک ہے, بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. وہ قربانی ریفر کرتے ہیں جو بقرہ عید میں جو چوپایوں کی ہوتی ہے, گائے کی ہوتی ہے, بکروں کی ہوتی ہے, یہ وہ قربانی. یعنی نماز پڑھو جو ایوری ڈے والی نماز ہے, یہ ہمارے علماء کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ فٹ نوٹ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے علماء جو ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگی بات, کہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا روز کی, یہ وہی نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم نمازیں پڑھو اور قربانی کرو. جو بکرے کی قربانی اور جو گائے کی قربانی ہے نا, وہ قربانی کی بات ہو رہی ہے. آگے پڑھی ہوں. انا شانیہ کا ہول ابتر. تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اب اسی کے فٹ نوٹس ہیں یہاں پہ. کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اس معنی میں کہتے تھے کہ آپ اپنی قوم سے بھی کٹ گئے ہیں اور آپ کی اولاد نرینہ یعنی ان کی جو ان کی اولادیں تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد نرینہ بھی زندہ نہیں رہی. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے. اس پر فرمایا گیا کہ بے نام و نشان آپ نہیں, آپ کے دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے, اب یہ صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا صدق اللہ العظیم, اور اس کا ترجمہ جو ادھر لکھا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ دیا, اور جو ہمارے علماء حضرات ہیں. لیکن دیکھیں اب میں آپ کو حقیقی معنوں میں جو قرآن سے بہت جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ نواز بھی دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مخلصی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی دوسروں کی مخلصی نہیں ہے, لیکن کیا چیز ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں جو سٹارٹ کرتی ہوں کسی کو بغیر کچھ کہے ہوئے. انا اعطیناک الکوثر. اب یہاں پہ بیسیکلی جو ہے نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. اب یہاں پہ جو کوثر ہے نا وہ بیسیکلی اکثر انہوں نے کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جن میں حوض کوثر اور جنت کی نہر کوثر بھی شامل ہے, تو بیسیکلی جو ہے نا حوض کوثر سے جوڑ دیا. لیکن کیا یہ صورت میں کیا حوض کوثر کا ذکر ہو رہا ہے؟ کوثر کے معنی ہوتے ہیں خیر کثیر, بہت زیادہ کثرت ہونا خیر کی. تو یہ بیسیکلی جو ہے, اور جو قرآن سے بہت جڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, تو یہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو کثرت جو کہتے ہیں نا حوض کوثر, یہ غلط ہے. اس سے ریفر ہوتا ہے خیر کثیر سے قرآن بیسیکلی. یعنی یہ جو کوثر ہے, یہاں پہ جو کوثر ہے وہ قرآن کے معنوں میں یوز ہوا ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ خیر کثیر ہے. قرآن جو ہے وہ
مطلب قرآن میں جو ہے وہ بکثرت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس میں خیر و بھلائیاں ہیں۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ قرآن جو ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں جو ذکر ہے 82 نمبر کی جو آیت ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ تو صرف شفا اور رحمت، شفا کیا ہے، کیسے واقعی شفا ملتی ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس میں نے ذکر بھی کیا ہے جو کہ کیا قرآن سے روحانی بیماری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، کیونکہ روحانی بیماریوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن سے صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج کا میرے کو تصور نہیں ہے۔ تو میرا تھمبنیل ہے وہ والی ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا جس میں میڈیسنس وغیرہ گولیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، میڈیسنس وغیرہ، تو وہ ذرا آپ کلک کریے گا اور اس میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا کہ میرے کیا پرسنل ایکسپیرینسز رہے، اس کی بیسس پہ جو ہے میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ واقعی حقیقتاً شفا ہے جسمانی اور روحانی اور ہر طرح کے مسئلے مسائل پریشانیوں کی۔ تو قرآن جو ہے نا صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، صرف اسلام کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف ایک رہنمائی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں شفا موجود ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ سورہ اسراء کی 82 نمبر کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے ماننے والوں کے لیے۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، جو مان لیتے ہیں اس کی بات، اپنا سر چکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور خسارہ ہے ظالموں کے لیے، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو کفر کرتے ہیں، تو ظاہر وہ انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے خسارہ ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بیسیکلی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا، ہم نے تمہیں، اور اس میں جو ہے آپ کی ہر پرابلم کا میں آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ ہر پریشانی، ہر تکلیف کا کس طرح سے آپ نے علاج کرنا ہے، کیسے جو ہے قرآن سننا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ میں اس پہ ایک ویڈیو بھی بناؤں گی کہ اس طرح سے جو ہے آپ قرآن کو سنیے گا تو اس سے انشاءاللہ آپ کو آپ کا علاج ہوگا پراپر طریقے سے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ قرآن سن سکتے ہیں۔ عبداللہ جوہانی صاحب جو مکی کے امام ہیں، تو ان کی آواز میں جو ہے نا بہت مؤثر ہے، تو جو قرآن سے بہت قریب ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ علاج بھی کرتے ہیں، قرآن سے ہی علاج کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہے، مطلب وہ بتاتے ہیں کہ ان کی آواز بہت مؤثر ہوتی ہے جب وہ علاج کرتے ہیں لوگوں کا۔ مطلب علاج تو خیر اللہ کرتا ہے، لیکن وہ جس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اچھا، آگے یہ ہے، یہاں پہ قرآن کا ذکر ہے، پس تم اپنے رب ہی کے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب یہاں پہ پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو، اس میں تو فٹ نوٹس میں نہیں، اس میں فٹ نوٹس ہی دیے ہوئے، لیکن ہمارے علماء حضرات کہتے ہیں جو آپ ایوری ڈے جو آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہ پڑھو، اور قربانی جو ہے وہ بکرے کی قربانی یا گائے کی قربانی جو بقرہ عید میں دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یہ نفل نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ترتیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ترتیل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ رات میں جو ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ ریسٹ کر کے اٹھتی ہو، آنکھ کھل جاتی ہے اکثر رات میں، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ موبائل پکڑ کے اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ہونا کیا چاہیے؟ اچھا اب اس میں ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا، اس میں پریشانیوں کا حل ہے ہماری، ٹھیک ہے، تمام تکلیفوں کا حل ہے۔ ترتیل کے ساتھ قرآن مطلب رک رک کے قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، رک رک کے قرآن پڑھنا، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور سجدہ ہے تو سجدہ لمبا، رکوع ہے تو رکوع لمبا، ٹھیک ہے۔ اور نفل نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نفل نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایوری ڈے نماز کا نہیں ہے۔ اس کو ہمارے علماء حضرات کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا یہ نمازیں تو یہ نفل اور فرض نمازیں جو فرض اور سنت نمازیں جو آپ روز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، نہیں، یہ نفل نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ترتیل والے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو رات میں آپ اٹھتے، اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے یا دن میں بھی جو ہے آپ کوشش کرتے ہیں تو رک رک کے آپ قرآن پڑھتے ہیں، سجدے آپ کے لمبے ہوتے ہیں، رکوع آپ کے ٹھہر ٹھہر کے ہوتے ہیں، آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح سے نمازیں پڑھیں گے نا، اور جب ہم دعائیں کریں گے تو آگے جو والی چیز ہے نا وہ ہمیں مل جائے گی۔ اور قربانی کرو، ٹھیک ہے، یہ بکرے والی قربانی کی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط وہ کرتے ہیں کہ آسان کر دیا نا، ہر چیز کو ایزی کر دیا دین کو۔ قربانی دو، جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز پہ تمہیں رکھا ہے، جہاں پہ رکھا ہے، جو ہے جس سچویشن میں رکھا ہے وہاں پہ قربانی دو۔
اور پھر قربانی کا مطلب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی نفس کو جو ہے قربان کیا، اور جو قرآن کی بات ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے آگے اپنا سر چکا دینا، اپنی مرضی کو ایک سائڈ پہ کر کے، اپنی نفس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، اپنی ول کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ کے آگے سر چکانا۔ تمام انبیاء نے قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہیں دی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے قربانیاں نہیں دی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے قربانیاں نہیں دی۔ قربانیاں نبیوں کی سنت ہے۔ تو جب ہم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، جب ہم اپنی نمازوں میں رک رک کے سجدے کریں گے، اور مطلب رک رک کے قرآن پڑھیں گے، اور طویل جو ہے سجدے اور رکوع طویل کریں گے، اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیک توفیق، وہ جذبے ہمارے بیدار ہو جائیں گے، جو جذبے قربانی والے جذبے ہوتے ہیں، جس میں ہم قربانی والے جذبے جو ہے وہ ہمارے بیدار ہو جائیں گے۔ وہ جذبے ہمارے نہیں ہیں، ہم اپنی نفس پرست، ہوس پرست لوگ ہیں، جو دل میں آیا وہ کھا لیا، جو دل کیا وہ کر لیا، جو شاپنگ پہ دل چاہا، گھومنے پھرنے کا دل چاہا، ہم یہ وہ والے لوگ ہیں۔ سارا وقت ہنسی، سارا وقت مذاق، کوئی ہمارے اندر کوئی سیریسنس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ابھی پچھلی جو جنگ ہوئی تھی پاکستان کی انڈیا سے، اتنی مصیبت سے ہمیں باہر نکالا، اور پاکستانی قوم کیا کری ہے؟ بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ نہ اللہ کا شکر ہے، نہ نماز ہے، نہ اللہ کا شکر ہے، نہ استغفار ہے، کچھ نہیں۔ تو ایسے ہی آپ بے شرمی کریں گے، آپ دیکھیں فلڈس نہیں آئے آپ کے اوپر کیا؟ تو ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں ان باتوں کو کہ ہمارے اعمال سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب ہم رک رک کے نمازیں پڑھیں گے، سجدے اور رکوع کریں گے، رک رک کے قرآن پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ دعائیں کریں گے، تو دیکھیں آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور جس سے یہ کہ جو ہے نا وہ جو قربانی والے جذبے ہیں نا وہ بیدار ہو جائیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ، جو اللہ تعالیٰ جس کی قربانی مانگ رہا ہے یہاں پہ، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آگے تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی تمہارے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، ایسا ہم نے پڑھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریفرنس تھی، جب ان کی اولاد نرینہ جو ہے وہ میل اولادیں جب وہ دنیا میں نہیں رہی، تو قریش جو ان کے دشمن تھے، تو کفار جو ہے ان کے بارے میں اس طرح کہتے تھے کہ تو بے نام و نشان، کیونکہ وہ تو بیٹیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہیں پہ انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ بیٹی یا بیٹے، اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پیدا کرتا ہے سبب، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ کرو گے، جب تم تم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو گے، رک رک کے قرآن پڑھو گے، نمازیں طویل رکھو گے جس میں سجدے لمبے ہیں، رکوع لمبے ہیں، اور قربانی دو گے، وہ جذبے بیدار ہو گئے، قربانیاں بھی دیں، تمہارے آگے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ تمہارا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تمہارے دشمنوں کی، تمہاری پریشانیوں کی، تمہاری اذیتوں کی، تمہارے دشمنوں کی اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ دے گا۔ اور یہ بھی ہو جائے گا کہ دنیا میں یہ ہوگا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ دوزخ کا دروازہ بند کر دے گا تمہارے اوپر، جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیں، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ دشمنوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، اور وہ مصیبتیں ایسا بتایا گیا مجھے کہ ہمیں جو بتایا گیا کہ ایسی تکلیفیں دور ہوں گی، آپ کی ایسی پریشانیاں دور ہوں گی جیسے وہ تھی نہیں کبھی، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ آپ سوچیں اور کیا چاہیے؟ اور دیکھیں کرنا کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ رک رک کے قرآن پڑھنا ہے، اور ٹھہر ٹھہر کے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے، سجدے لمبے، اور کیا کہتے ہیں، رکوع لمبے، اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور دیکھیں قرآن پہ نہیں فالو ہوتا نا، تو دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ جو بھی قرآن میں جو بھی لکھا ہے، جو اپنے کام لکھے ہیں اس پر عمل کرنے والا، اس کے آگے سرکشی نہیں بلکہ سر جھکانے والا بنا۔ اور جو چیز ہمیں سرکشی محسوس بھی ہوتی ہے اپنی نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے، دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک توفیق عطا فرما کہ میں سرکشی نہ کروں، مجھے نیک توفیق فرما کہ میں تیری باتوں کے آگے اپنا سر جھکاؤں، تیرے کام کے آگے اپنا سر جھکاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قربانی دو گے تم، اس طرح کی نمازیں پڑھو گے، نفل نمازیں، اور اس طرح سے کرو گے، تمہارے جذبے بھی بیدار ہوں گے۔ کس چیز سے جذبے؟ قربانی کے جذبے۔ کتنی کیسی قربانیاں دی ہیں اللہ والوں نے، ٹھیک ہے؟ وہ جذبے ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ ان پہ بھاری نہیں پڑتا ہے۔ انسان تو وہ بھی، آپ دیکھیں جو لوگ اپنی جان دیتے ہیں، جو لوگ جہاد کرتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ وہ جذبے بیدار ہو جاتے ہیں آپ کے، وہ جذبے بیدار ہوتے ہیں نا، تو آپ کے لیے چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہوگا کیا؟ تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو
اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کی، تمہاری پریشانیوں کی، تمہاری ٹینشنز کی، تمہارے دشمنوں کی جڑ کاٹ دے گا. یہ آپ کو جو ہے وہ ہوگا، اور آخرت میں جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ اور خوبصورت بات ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پریشانیاں دور جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہماری پریشانیاں، ہماری دشمنوں کی جڑ کٹ جائے، ہماری پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، اذیتوں کی جڑ کٹ جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ترتیل کے ساتھ، اور دیکھیں بڑے بڑے حرام کر کے جو ہے نا، وہ اس پہ دھیان دیجیے. آپ سود حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہے، پتہ چلا آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، اور آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، وہ بھی صحیح کرنا ہے اپنا. اور اللہ سے اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو اللہ سے دعائیں مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک توفیق دے کہ میں اپنی برائیاں چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ مجھے نیک توفیق دے کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں. یہ دعائیں بھی مانگنی ہے اور اونچی امید رکھنی ہے. کیوں ہم دعائیں نہیں مانگ سکتے؟ اگر کوئی چیز نہیں ہوتی، مجھ سے بھی نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں، اور گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی امید رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نیک توفیق دے دے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑ دوں، میں اپنی برائیوں کو چھوڑ دوں، جو چیزیں آپ کے خلاف ہیں ان کے آگے میں مطلب جو چیزیں آپ منع کرتے ہیں مجھے نیک توفیق فرما کہ میں سرکشی نہ دکھاؤں ان چیزوں کو، جو ہے میں آپ کے آگے اپنا سر جھکا دوں، مجھے نیک توفیق عطا فرما. اس طرح سے ہم دعائیں کریں، کوشش کریں، اور ساتھ میں جو ہے رک رک کے جو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، سجدے لمبے، رکوع لمبے، تو اللہ تعالیٰ اور قربانی دو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ جذبے بیدار کر دے گا کہ جس سے ہم قربانیاں بھی دیں گے، اور ہمارے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے دشمنوں کی جڑ کٹ جائے گی، ہماری تمام پریشانیوں تکلیفوں کی اس طرح جڑ کٹے گی جسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اور آخرت میں جہنم کا دروازہ بھی بند جائے گا. اور کیا چاہیے آپ بتائیں؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں تو نیک توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس میں آ کے ہم سرشار ہو کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا سارا عمل کرتے، لیکن اب چونکہ جو ہے ہم اپنے پی کر دنیا کی طرف دنیا دار ہو گئے، تو اب ہمارے لیے یہی چیز ہے کہ جو ہے نا ہم اس طرح سے اپنا آپ کو کریں. ٹھیک ہے، نفل نمازوں کے ذریعے، اور اس طرح سے رات میں بھی جب آپ کو موقع ملتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ آرام، کیونکہ ابھی جسم کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ فیل کرتے ہیں کہ یو آر ریسٹڈ، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اٹھیں، وضو کریں، اور ترتیل کے ساتھ مطلب نماز پڑھیں، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور لمبے سجدے اور لمبے جو ہے رکوع کے قرآن پڑھیں، اور جو ہے وہ لمبے سجدے اور لمبی رکوع کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور قربانی دیں، اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے لیے قربانی دینے کی نیک توفیق عطا فرما دے. اور جذبے اللہ تعالیٰ بیدار کر دے گا، جو قربانی والے جذبے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ جب یہ سب ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کی جڑ کاٹ دے گا، جیسے کہ بھی وہ تھی نہیں. تمام دشمنوں کی جڑ کاٹ دے گا، تمہارے دشمنوں کی بھی جڑ کاٹ دے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ جنت ہی ملے گی، آخرت میں دوزخ کا دروازہ بھی بند جائے گا، ساری پریشانیوں تکلیفوں کی جڑ کٹ جائے گی دنیا اور آخرت میں. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو اور مجھے کچھ سبق ملا ہوگا اور بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میں نیک توفیق فرما دے کہ ہم ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بن جائیں اپنی نمازوں میں، نفل نمازوں میں لمبی لمبی نمازیں ہم پڑھیں، اس میں سجدے اور رکوع کریں، اور ہمارے اندر جذبے بیدار کر جس سے ہم قربانیاں دیں، تو ہمیں نیک توفیق عطا فرما دے، جذبے بیدار کرتے. تو جذبے بیدار ہوتے ہیں نا بیٹا، تو قربانی جو ہے دینا آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرما کہ ہم جو کر سکتے ہیں ترتیل کے ساتھ نماز پڑھیں، اور رک رک کے اور سجدے لمبے کریں، رکوع لمبے کریں، اور تعالیٰ ہماری تمام نمازیں اور قربانیاں قبول فرما دیں، اور پھر ہماری تمام مصیبتوں اور تکلیفوں اور دشمنوں کی جڑ آمین سے آمین. تو اس شارٹ نوٹ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مجھ سے کوئی مسٹیک ہوگی تو اللہ مجھے معاف کر دے، بیکاز آئی ایم ناٹ اے اسکالر، لیکن جو بھی باتیں ہیں وہ میں نے حق کے ساتھ بیان کی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے رہ کے جن کو قرآن کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ ان کی مخلصی کی ان کی مخلص ہے قرآن کے ساتھ، اور مطلب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں ان کے ساتھ، تو میں نے آپ کو جو تھا وہ صحیح طریقے سے پہنچا دیا. سو may Allah forgive me for any mistakes if I've made. جزاک اللہ for listening. السلام علیکم.